بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 اگست 1947 پاکستان کی جشن آزادی آپ کو مبارک ہو۔ ہندوستان کی تقسیم بہت ہی خوفناک داستان ہے، جس میں قتل عام کے علاوہ بے گناہ خواتین کی آبرو ریزی کی گئی۔ دنیا کی تاریخ میں بہت بڑی ہجرت کی گئی۔ خاص طور پر مسلمان جب ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف قافلوں کی شکل میں آ رہے تھے تو پورے خاندانوں کو جنگلوں، ویرانوں، بیابانوں اور وادیوں میں گھیر کر ان کا زر اور زیور لوٹنے کے علاوہ خواتین کے اعضاء تک کاٹ لیے گئے۔ ایسے ہی کچھ واقعات میں سے ایک قصہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ ہندوستان کا ایک مشہور مسلمان دولت خان تھا، جس کا عرف عام میں دولہ پہلوان کہا جاتا تھا۔ دولہ پہلوان 1906 میں ہندوستان میں پیدا ہوا۔ اس نے ٹوٹل 1745 کشتیاں لڑیں، لیکن کسی بھی کشتی میں شکست نہیں کھائی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے وقت ان کے گاؤں میں اطلاع پہنچائی گئی کہ آج رات کو اس گاؤں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور سب عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ تمام مسلمان رات کے اندھیرے میں گاؤں خالی کر دیں، صرف اپنا قیمتی سامان، زر اور زیور ساتھ لیں، باقی کوئی ہتھیار وغیرہ ساتھ نہ لینا۔ دراصل اطلاع دینے والے متعصب سکھ تھے۔ ان کا پروگرام ان لوگوں کو لوٹنے، ان کی خواتین کی عصمت دری کرنے اور جوانوں کو قتل کرنے کا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ خالی ہاتھ نکل جاؤ، تاکہ دشمنوں کو یہ اندازہ نہ ہو کہ آپ کوئی بھی کسی قسم کی مزاحمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مسلمان بیچارے خالی ہاتھ رات کی تاریکی میں پاکستان کی طرف چل پڑے۔ جب وہ ویران گہری وادی میں پہنچے تو متعصب سکھوں کا ایک گروہ اٹھا اور مسلمانوں کے قافلے کا راستہ روک لیا۔ اس قافلے میں خواتین آگے آگے تھیں اور سارے مرد پیچھے آ رہے تھے۔ ایک سکھ نے میان سے تیز دھار تلوار نکالی اور قافلے میں سب سے آگے آنے والی عورت کی طرف سیدھی کی۔ عورت کی بغل میں 1 سال کا بچہ تھا۔ اس نے خوف کے مارے بچے کو آگے کر کے اپنی گردن بچانے کی کوشش کی، لیکن اس ظالم سکھ نے تلوار کا وار کر کے معصوم بچے کی گردن اڑا دی۔ تو اس عورت نے پیچھے مڑ کر مردوں کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ دولہ پہلوان جیسے بھائی میرے ساتھ تھے اور اس ظالم درندے نے میری بغل میں میرے بچے کو شہید کر دیا۔ اس عورت کا اتنا کہنا تھا کہ دولہ پہلوان نے زور سے نعرہ لگایا اللہ اکبر، اور چھلانگ لگا کر اس سکھ کے ہاتھوں سے تلوار چھین لی اور مسلمانوں کو کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور وہ اکیلا اس سکھ کے جتھے سے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا۔ رات کی تاریکی میں کچھ سکھوں نے اپنے ہی سکھ ساتھیوں کو زخمی کر دیا اور مار دیا، اور زیادہ تر دولت خان المعروف دولہ پہلوان کے ہاتھوں موت کا شکار ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لڑائی ختم ہونے تک 80 سکھ زخمی یا مر چکے تھے اور باقی بھاگ گئے تھے۔ مسلمانوں کا صرف ایک وہ بچہ شہید ہوا جو سب سے پہلے ماں کے بغل میں شہید کر دیا گیا تھا۔ باقی سارا قافلہ میں اپنے زر اور زیور کے بخیر و عافیت پاکستان پہنچ گیا۔ اس قافلے میں دولہ پہلوان بھی شامل تھا۔ دولہ پہلوان جان سے تو بچ گیا، لیکن بہت زیادہ زخمی ہو گیا۔ جگہ جگہ پر تلواروں اور خنجروں کے زخم ہونے اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے پھر کشتیوں کے قابل نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی نقاہت اور کمزوری محسوس کرتا تھا۔ اس لڑائی کے بعد صرف 4 سال زندہ رہا اور بالآخر 19 جون بروز منگل 1951 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دولہ خان کی تاریخ میں جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے مسلمانوں کی قوت ایمانی پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ آج بھی شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہو جس دن ہندوستان کی طرف سے بزدلانہ حرکت نہ کی جاتی ہو۔
کبھی لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی اور کبھی کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر وحشیانہ تشدد اور قتل عام۔ لیکن جب کبھی بھارت نے بزدلانہ وار کیا تو ان کو کسی نہ کسی طرح دولا پہلوان کی طرز پر جواب ضرور دیا۔ ان کی توپوں کی آواز بند کرا دی گئی۔ اس وقت مسلمان ایک قوم تھے اور ان کا ایک بہادر اور ایک بے لوث لیڈر تھا۔ بدقسمتی سے دشمن نے ہم سے دست بدست لڑائی کرنے کی بجائے ہمیں آپس میں لڑانے کو ترجیح دی۔ قوم وہی ہے، لیڈر بہت پیدا ہو گئے اور بدقسمتی سے کچھ دشمن کا ایجنڈا لے کر پاکستان میں سیاست کرنے لگے۔ میں نے ذاتی طور پر پورے پاکستان کو چھان مارا، ہر طبقے کے لوگوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ قوم آج بھی ایک ہے۔ قوم کا جذبہ بھی 1947 کا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کے ہو، لیکن لیڈروں نے اس ملک کو لوٹنے اور نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے منصوبوں میں رکاوٹیں ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 1 سال کا منصوبہ 10 سالوں میں ختم نہیں ہوتا۔ 1 ارب کا منصوبہ 5 ارب روپے میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ بعض لوگ محاورتاً کہتے ہیں کہ 1947 میں لیڈر تھا، قوم نہیں تھی۔ آج قوم ہے، لیڈر نہیں ہے۔ یہ سب بہتان ہے۔ قوم اس وقت بھی تھی، قوم آج بھی ہے۔ لیڈر اس وقت بھی تھے، لیڈر آج بھی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت قوم اور لیڈروں کا مقابلہ کفار سے تھا، اور آج قوم اور لیڈروں کا مقابلہ منافقین سے ہے، اور منافقین کی تعداد اتنی ہے کہ ان کو کسی بھی صورت شمار کرنا یا گننا ممکن ہی نہیں۔ اور میں اس میں یہ بھی فرق محسوس نہیں کیا جا سکتا کہ منافقین کی تعداد اپوزیشن کی پارٹیوں میں زیادہ ہے یا حکومتی پارٹیوں میں، لیکن ان کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور میں پورے وثوق سے یہ الفاظ لکھ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان، چترال، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر، سندھ اور بلوچستان کے عوام کے آج بھی جذبے زندہ اور تازہ ہیں۔ جب بھی ملک نے پکارا، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ سب سے زیادہ قربانی دینے والے لوگ کس صوبے، کس علاقے اور کس قوم کے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ ملتے ہیں کسی اور امیزنگ کہانی اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے، اوکے۔